ان سے کہا جا رہا ہے اب بھی اگر تمہارے دل میں کوئی ذرہ برابر یہ امید ہو کہ اب میں تمہاری بات مان لوں گا، تمہاری دولت کی چمک دمک، تمہارے طاقت کا، تمہارے ٹھاٹ باٹ کا زور اور تمہاری لالچیں اور رشوتیں ہیں وہ مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی، کچھ مداہنت کچھ لین دین پر تیار ہو جاؤں گا، تو فرمایا اعلان کر دو کہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے تمہاری کسی ایک بات کو، کسی غلط بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ میرا دین الگ، تمہارا دین الگ، میں اس پر جمع ہوا ہوں، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے دین میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی، چاہے تم کچھ کر لو، میرے ہاتھ پر چاند اور سورج لا کر ڈال دو، میرے پیروں کے اندر زر و جواہر کے ڈھیر لگا دو، حسن و جمال میرے گھر کی باندی بنا دو، تم مجھے بادشاہی کے ایک تاج نہیں ہزاروں تاج پہنا دو، اور تم میرے سامنے میری اطاعت کے اندر ہر کام کرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن بات میں یہی کہوں گا چاہے مجھے کچھ حاصل نہ ہو، تمہاری گالیاں سننا پڑے، تمہارے مذہقے برداشت کرنا پڑے، تمہارے ٹھٹوں سے سابقہ پیش آئے، میری گردن کے اندر تم چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرو، میری جان کے در پہ ہو جاؤ، لیکن بات یہی کہوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ پھر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودان باطل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھتا، کبھی ان کی طرف میں مائل نہیں ہو سکتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف میرا ایمان، میرا ذہن، آفاق و انفس میں جو نظریہ ہے میرا یہ نہیں، بلکہ براہ راست مجھ کو اللہ نے براہ راست وحی سے نوازا ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ خالص میں اللہ کا مومن ایسا بنوں کہ ایک اس کے راستے کے اوپر اپنے نگاہ کو اور اپنے چہرے کو جما کر بالکل یکسو اور یکرنگ بن جاؤں، ذرہ برابر میرے اندر کوئی یکسوئی کے علاوہ اور یکرنگی کے علاوہ دو رنگی سے رنگی پسندی نہ ہو، اور مشکل سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم آوازیں لگاتے ہو، تم پکارتے ہو فریاد رسی مشکل کشائی کے لیے اپنے معبودان باطل کو، مجھے جہاں بار بار کہہ چکا ہوں، آخری بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ مالک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کسی اور کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے نہ پکارا جائے، کیونکہ کسی کے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان، اور جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آواز دے گا وہ چاہے کسی مقام پر کیوں نہ ہو وہ مشرک ہے، اور وہ مشرکوں کے ساتھ وہی سلوک کرے گا مالک جو مشرکوں کے لیے اس نے طے کر دیا ہے۔ کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے کسی مصیبت کو اگر وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے تو وہ ہٹا دے اللہ کی مرضی کے خلاف، اور اگر اللہ کس کو نوازنا چاہے اپنی رحمت سے تو کوئی اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا یہ چیز اعلان کر دیجئے، اور اس کا انجام جانتے ہیں آپ، اس سے پہلے 10-12 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہی چیز آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آپ اس وحی کی ہدایت کے ساتھ جمے رہیے، صبر کیجیے، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، انگیز کیجیے، برداشت کیجیے، فیصلہ بہرحال آ کے رہے گا، مالک فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور آپ کے دشمنوں کے خلاف پروردگار کا ایسا فیصلہ ہوگا کہ یہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ یہ امید دلائی گئی تھی آخری آیت۔ اس کے بعد یہ سورہ ہود میں یہ وہ صورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہ، مجھے بوڑھا کیا ہے یہ صورت ہود نے، اور جو ایسی اور صورتیں ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کا عذاب یوں برسا ہے، یوں برسا ہے، یوں تہس نہس کر ڈالی گئی ہیں قومیں، یوں بیج مار دیا گیا ہے قوموں کا، تو یہ خوف ہوتا ہے مجھے ہر وقت کہیں یہ میری امت کا اور میری قوم کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو کر کہیں آخری وقت نہ آ گیا ہو کہ اللہ اس پر عذاب بھیجے، اور ایسے دردناک عذاب کہیں میری قوم کے اوپر امت پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری دنیا آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، ہر ایک کے لیے آپ ہی کی دعوت ہے، وہ جن ہو وہ انسان ہو، تو ساری دنیا امت دعوت ہے، چاہے وہ امریکہ کا کوئی شخص ہو، وہاں کا کوئی بڑا سردار ہو، یا روس کا، یا اس ملک کا، یا افریقہ کے جنگلات کے اندر کوئی رہنے والا ہے، ایک اس کو وحشی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی مالک کے بندے ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کو پکارا جائے۔ تو یہ ایک بات تھی، اس کے علاوہ پروردگار کسی اور چیز کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ابھی واضح ہوگا کہ انسان کو پروردگار نے اسی ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خالص اپنے مالک کو توحید کے ساتھ اپنا مالک مانتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے الف لام را، یہ اس طرح سے سورہ یونس میں بھی
یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ جاننے والا ہے جس کے معنی کیا ہے، نہ اللہ نے بتائے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تفویض کریں گے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے. ہم کوئی اس کے متعلق رائے لوگوں نے رائے اپنی دی ہے کہ فلاں کے معنی یہ ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتا. لیکن یہ قرآن کا جز ہے، قرآن سے نکالا نہیں جائے گا، اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے. کتاب فرما یہ کتاب ہے، یہ قرآن یا اس کو فرمان سمجھیں. کتاب کے معنی عربی میں فرمان کے بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا رب العزت کا یہ فرمان ہے. اور یہ ایسی کتاب اور ایسا فرمان ہے احکمت. احکمہ یحکمو احکامن سے جو عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی گٹھی ہوئی چیز. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات گٹھی ہوئی ہے. گویا ایسے کھول دو تو معلوم ہو کہ بکھر جائیں اور پھیل جائیں وسعت کے اوپر. دریائے معنی ان کے اندر پوشیدہ ہے. مالک نے کبھی ان کو اس طرح سے، جس طرح سے قرآن کی شروع کی آیات آئی ہیں مکے کی، اس کے اندر اس دیکھیں گے آپ چھوٹے جملے ہیں اور اس کے اندر دریائے معنی پنہاں ہے. فرمایا مالی کتاب ایسی ہے کہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو گٹھی گٹھائی ہیں، اور بعض ثم فصلت، اور بعض ایسی ہیں کہ اسی چیز کو جو اعجاز تھا اس کی تفصیل کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ آسانی ہو لوگوں کو سمجھنے میں. فصلت، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے بیان کی گئی من لدن. اور یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، کسی حکیم کی حکمت سے پر کوئی کلام نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کی کوئی اپج ہے یہ، بلکہ من لدن حکیم خبیر. یہ تو اس کی طرف سے ہے، اس کے پاس سے ہے جو ساری حکمتوں کا مالک اور ساری خبریں جس کے پاس سے ہیں. یہ وہ کتاب ہے، اور یہ کتاب تفصیل سے بھی یہی بیان کرتی ہے، اور جو احکام اس کے اندر ہے، جو گٹھی گٹھائی بات ہے، اس کے اندر بھی ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ. ایک ہی اس کی بات، ایک پکار، ایک دعوت ہے، ایک فرمان خداوندی ہے اللہ کے حکیم و خبیر کے پاس سے. وہی بات ہے جس کو آج یہ نبی 10 سال 11 سال سے کہتے ہوئے آیا ہے، اور اس ایک بات کے اوپر قوم کے اندر کتنے تفرقے پیدا ہوئے ہیں، کتنے ہیجان آئے ہیں، کتنے آشوب برپا ہوئے ہیں. ایک ہی بات ہے. فرمایا میں بھی وہی ایک بات لے کر آیا ہوں اس کتاب کے اندر کہ اللہ تعبدو الا اللہ. میرا بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ تعبدو، کہ دیکھنا عبادت بندگی پرستش و اطاعت نہ کرنا، کسی کی غلامی نہ کرنا، الا اللہ مگر اللہ. یہ نہیں کہ بالکل غلامی نہیں، غلامی ہے لیکن اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کسی شکل میں ہو نہیں کی جائے گی. اور اے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، اننی، میری حیثیت کو پہچانو. حقیقت یہ ہے کہ میں لکم، تمہارے حق میں، منہ، اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں. ڈرانے والا ان کو ہوں کہ جو کفر و شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں، باپ دادا کی ریس سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اس دنیا پر ایسے فریفتہ ہیں کہ میری بات کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے اور اللہ کو اکیلا ماننے پر تیار نہیں ہے. ان کے لیے میں نذیر ہوں کہ ڈرو اپنے انجام سے. اس پر جماع اختیار کرنے کے بعد مالک کی لعنت کے اس دنیا میں بھی تم مستحق ٹھہرو گے، اور اس کے بعد پھر جو پھٹکار ہے تمہارے اوپر، پھر جو تمہاری درگت بنائے گا پروردگار اس دنیا کے بعد، اس کی انتہا نہیں ہے. اور بشیر ہوں تمہارے حق میں. یہ نذیر ہونا بھی تمہارے حق میں خیر ہے کہ سمجھ جاؤ، جو موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اور بشیر ہوں ان کے لیے کہ جو اللہ کو ایک مان لیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، خالص توحیدی بن جائے، شرک سے اپنے دامن ایمان کو بالکل پاک و صاف کر لیں. ان کے لیے بشارت ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں وہ رہیں گے. اللہ کی آنکھ ہر وقت ان کو اپنی نگرانی میں رکھے گی، اور اس کے بعد ان کو پار اتار دے گی دنیا میں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی بادشاہی ان کے حصے کا ایک جز بنے گی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے.